رات کی تاریکی میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، عمرو عیار کی شاندار لائبریری میں ایک پراسرار سایہ داخل ہوا۔ چمکدار فانوس کی روشنی میں قدیم کتابوں کی قطاریں سجی ہوئی تھیں، مگر اس سائے کو صرف ایک ہی کتاب سے مطلب تھا، وہ تھی کتاب اسرار۔ یہ عام کتاب نہیں تھی، بلکہ اس میں پوشیدہ تھا لازوال قدرت کا ایک ایسا راز جو کسی بھی شخص کو ناقابل تسخیر بنا سکتا تھا۔ یہ راز مکمل طور پر کتاب میں درج نہیں تھا، بلکہ مخصوص اوراق پر لکھا گیا تھا۔ یہی اوراق اس سائے کا مقصد تھے۔ وہ چالاکی سے کتاب کھولتا ہے، مخصوص صفحات نکالتا ہے اور خاموشی سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب عمرو عیار نے کتاب کھولی تو اوراق غائب دیکھ کر اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ یہ کسی عام چور کی حرکت نہیں تھی، بلکہ کوئی نہایت چالاک اور عیاری کے فن سے واقف شخص ہی ایسا کر سکتا تھا۔ عمرو نے فوراً اپنے خاص ساتھی شمشیر، نوشروان اور فیروز کو بلایا اور واقعہ بیان کیا۔ سب نے سوچا کہ چور کون ہو سکتا ہے۔ عمرو نے فوراً جادوئی آئینہ نکالا جس میں ماضی کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی تھیں۔ جیسے ہی اس نے کتاب کے چوری ہونے والے وقت کو دیکھا تو آئینے میں ایک سائے کا عکس نمودار ہوا، ایک ایسا چہرہ جسے عمرو نے کبھی اپنا خاص دوست سمجھا تھا۔ یہ تو راشد ہے، شمشیر حیرت سے بولا۔ راشد جو برسوں سے عمرو کے ساتھ تھا، اس کا قریبی ساتھی اور ایک وفادار یار سمجھا جاتا تھا، مگر اب وہی سب سے بڑا غدار نکلا۔ عمرو اور اس کے ساتھی فوراً سیاہ وادی کی طرف روانہ ہوئے جہاں راشد کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ وادی میں قدم رکھتے ہی انہیں مختلف جادوئی چالاکیوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ زمینی شگاف، جلتی ریت اور ہوا میں ملک دھوکے، مگر عمرو کی ذہین سوچ اور عیاری نے ان سب کو پار کروا دیا۔ آخر کار وہ ایک عظیم قلعے کے قریب پہنچے جہاں راشد ایک طاقتور جادوگر ظفر جادوگر کے ساتھ موجود تھا۔ عمرو نے اپنی عیاری سے ایک چال چلی۔ اس نے ایک جادوئی دھواں پیدا کیا جس کی بدولت راشد اور ظفر کچھ دیر کے لیے نظر بند ہو گئے۔ اس دوران عمرو نے ایک جادوئی گزر سے ظفر کی قوت ختم کر دی۔ راشد اب اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ بازی پلٹ چکی ہے، چنانچہ اس نے رحم کی درخواست کی۔ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ راشد نے بھرپور التجا کی، مگر عمرو جانتا تھا کہ غداروں کو موقع دینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس نے راشد کو زنجیروں میں جکڑ کر سیاہ جھیل میں پھینک دیا، پھر چوری شدہ اوراق واپس لے لیے۔ جب عمرو عیار اپنی لائبریری میں واپس آیا اور اوراق کو کتابی اسرار میں دوبارہ جوڑا تو ایک روشنی کی لہر کتاب سے پھوٹی جو اس بات کا اشارہ تھا کہ راز اب محفوظ ہے۔ عیاری میں دماغ اور وفاداری دونوں ضروری ہیں، ورنہ ایک چالاک دوست سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ عمرو نے سوچا اور کتاب کو ایک نئی جادوئی قفل میں بند کر دیا تاکہ دوبارہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔